بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرز آف ووکل ٹائم۔ ووکل ٹائم دیکھنے والے تمام ناظرین کو نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد مسلم افواج اپنی مقبوضات میں شاید 1 انچ بھی واپس نہیں لے سکی۔ گزشتہ 70 سال کا تجربہ بتاتا ہے کہ قدس اور کشمیر کے حوالے سے اب تک کی جانے والی تمام کوششیں ناکامی سے دوچار ہوئی ہیں۔ کشمیر کے معاملے میں پاک و ہند 2 سے 3 جنگیں کر چکی ہے، مگر ناقص حکمت عملی، کہیں بدقسمتی اور کہیں نااہلی، نتیجہ یہ کہ سری نگر مل نہ سکا۔ یہی معاملہ قدس کا رہا ہے۔ عرب ممالک کے اتحاد کو اسرائیل نے عبرتناک شکست دی ہے۔ پھنسے بیانات، ٹوکن احتجاج اور مردہ قراردادوں کو منظور و مسترد کراتے گزرا۔ حالیہ اسرائیلی حملوں کے بعد یہ صورتحال مزید پیچیدہ ہو چکی ہے۔ اس صورتحال سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ ارض قدس کے حوالے سے اسلامی ممالک کی افواج سے قطعی امید نہیں۔ سیاسی طور پر بھی ہمارے حکمران اس قابل نہیں کہ اس معاملے کا حل نکال سکیں، تو ایسے میں مسلمان کی امید صرف احادیث سے بندھتی ہے، جہاں مہدی و عیسیٰ کی آمد اور دجال کے فتنے کا تذکرہ ہے۔ اس حوالے سے حدیث موجود ہے کہ مشرق سے نکلنے والا لشکر بیت المقدس میں اپنے پرچم نصب کرے گا۔ اب یہ لشکر کون سا ہوگا، کب آئے گا، اس حوالے سے کچھ کہنا ممکن نہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں جلد بازی کی بجائے ٹھوس اور سنجیدہ کام کرنا ہوگا۔ محض جذباتیت صرف نفس کی تسکین کا سبب ہے۔ انشاءاللہ ہمیں ہزاروں برس انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ کی مدد اور امت مسلمہ کی اصلاحیت کا سبب یہ معاملہ زیادہ طویل نہیں ہوگا۔ ناظرین، ظالم کے سامنے کھڑے ہونا خود کو انسان کہلانے والے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ مسلم امہ مل کر نکلے اور اسرائیل کی جانب سے فلسطین میں بڑھتے ہوئے جرائم کو روکے اور اسرائیل کو اپنی ایٹمی قوت کا نشانہ بنائے۔ دوستو، ترکی اور پاکستان کی طرف سے بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ اب ترکی اور پاکستان کی ایٹمی قوت کے ہاتھوں اسرائیل کی خیر نہیں، اور پاکستان کی طرف سے بیانات سامنے آتے ہی اسرائیل کے پاؤں لڑکھڑانے لگے۔ اسرائیل مظالم کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے پاکستان اور ترکی کی حکمت عملی سامنے آ رہی ہے۔ ناظرین، پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ترکی پہنچ گئے۔ وہاں کی حکمت عملی کے بعد دونوں ممالک کے وزیر خارجہ امریکہ کا رخ کریں گے۔ جب پاکستانی جیسی ایٹمی پاور میدان میں آتی ہے تو سب کو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ دوستو، ایسا ہی کچھ وقت اسرائیل پر بھی آیا ہے۔ پاکستان کے میدان میں آنے کا سن کر پہلی بار اسرائیل کی توپوں کا رخ ترکی اور پاکستان کی طرف ہوا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم کی جانب سے دیے گئے بیان سے ہم اسرائیل کی گھبراہٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسرائیل نے اپنی تباہی کا رستہ خود چنا ہے۔ اس وقت اسرائیل کی جارحیت کا مقابلہ پاکستان، جو کہ ایٹمی پاور ہے، وہ کرنے جا رہی ہے۔ اس وقت ہم سب سے زیادہ بے حس دیکھ رہے ہیں امریکہ کو، جس نے اپنی ذات کی خاطر
خود کے مفادات کی خاطر انسانی حقوق کو پامال کرتے ہوئے تیسری بار اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے اسرائیل میں تشدد کے بارے میں جاری کردہ مشترکہ بیان کی مخالفت کی، اور یہی وجہ ہے کہ سلامتی کونسل غزہ میں حملوں کے بارے میں ایک بھی بیان جاری نہ کر سکی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے نیتن یاہو کو مسلسل ٹیلی فونک رابطے سے شے ملتی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی طرف سے اسرائیل کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ جتنی بمباری کی جا سکتی ہے کر لو اور اپنا ٹارگٹ اچیو کرو۔ اور جیسے جیسے امریکہ کی طرف سے اسرائیل کو ٹیلی فون کیا جا رہا ہے، ویسے ویسے اسرائیلی حملوں میں تیزی آتی جا رہی ہے۔ دوستو، یہاں پر دو بڑی طاقتیں آمنے سامنے ہیں اور ان کے درمیان ہے حماس۔ ایک طرف اسرائیل اور امریکہ چاہتے ہیں کہ حماس جیسی رکاوٹ ان کے رستے سے ہٹ جائے، اور دوسری طرف ترکی، پاکستان مل کر اسرائیل اور امریکہ کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے حکمت عملی کر رہے ہیں۔ ناظرین، ترکی اور پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ مشترکہ افواج کے ذریعے اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیا جائے، اور پاکستان کی طرف سے اہم بیان سامنے آیا ہے، اور ان ہنگامی بیانات کے ساتھ ساتھ آج وزیر خارجہ کی ترکی روانگی سے اسرائیلی ایوانوں میں حرکت مچ گئی ہے۔ غزہ پہ حملے سے پہلے امریکہ نے اسرائیل کو ڈائریکشن کے ساتھ ساتھ مہنگے ترین ہتھیار بھی دیے۔ ناظرین، میں آپ کو یہاں پر اسرائیل کا ایک بیان یاد کرواتی چلوں، جس میں اسرائیل نے کہا تھا کہ کچھ اسلامی ممالک ایسے ہیں جو اپنی ایٹمی طاقت سے اسرائیل کو تباہ و نابود کر سکتے ہیں۔ اسرائیل کے اس بیان کا رخ ترکی اور پاکستان کی طرف تھا، کیونکہ ترکی اور پاکستان کی طرف سے میدان جنگ میں آنے والی خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور اسرائیل کو کسی اور ملک کی جنگ کا خطرہ ہو یا نہ ہو، لیکن پاکستان جیسی ایٹمی پاور سے بہت بڑا خطرہ لاحق ہے۔ اس وقت اسرائیل مشکلات میں پھنس چکا ہے، اور وہ اس مشکل سے بچنے کے لیے اسرائیل نے حملے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ مصر اور شام کی طرف سے بھی حملوں کی اطلاعات آ رہی ہیں، اور لبنان کی طرف سے بھی تقریباً 1 درجن میزائل نے اسرائیل کا رخ کیا۔ بے شک ان میزائل سے اسرائیل کا نقصان تو نہیں ہوا، مگر لبنان کی طاقت سامنے آ گئی ہے۔ ناظرین، یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے کہ پاکستان، ترکی اور فلسطین کے وزیر خارجہ UN میں جائیں گے اور وہاں پر جا کر شور مچائیں گے۔ اگر یہ تینوں وزیر خارجہ UN میں جاتے ہیں اور ایک طاقت بن جاتے ہیں تو ناظرین، یہ فلسطین کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اب یہاں پہ یہ سوال ہے کہ کیا UN جنرل اسمبلی کا اجلاس طلب کرے گا؟ کیا دنیا اسرائیل کے جرائم کو روک پائے گی؟ ناظرین، اس کے حوالے سے نئی ویڈیوز آپ تک آتی رہیں گی۔ نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔